دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے نبی کی جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ ایک ایسی کہانی جس میں ظلم اپنے عروج پر تھا اور اللہ کی مدد اپنے کمال پر۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، اور اس بادشاہ کا جسے اس ایک بچے کی پیدائش سے اپنی سلطنت ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اس بادشاہ کا نام تھا فرعون، مصر کا فرعون، خود کو رب کہلوانے والا، اتنا ظالم کہ لوگوں کو اپنا بندہ بنا رکھا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا، ان سے سب سے سخت کام کرواتا، ان کے بچوں کو اپنا غلام بناتا۔ لیکن ایک رات فرعون نے ایک خواب دیکھا، ایسا خواب جس نے اس کی نیند اڑا دی۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ اٹھتی ہے، اور وہ آگ مصر میں آ کر ہر قبطی کے گھر کو جلا دیتی ہے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں کو کچھ نہیں ہوتا۔ فرعون گھبرا گیا، اس نے اپنے تمام جادوگروں، کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا، پوچھا اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ سب نے ایک ہی بات کہی، اے بادشاہ مصر، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کا خاتمہ کرے گا، تیرے ظلم کا انجام اسی کے ہاتھوں ہوگا۔ یہ سنتے ہی فرعون کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، تکبر اور خوف سے بھر گیا۔ اس نے اسی وقت ایک ظالمانہ حکم جاری کر دیا۔ حکم یہ تھا، آج کے بعد بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، صرف لڑکیوں کو زندہ چھوڑا جائے۔ تصور کیجئے، ایک پوری قوم کی ہر ماں کی گود اجاڑنے کا حکم، ہزاروں معصوم بچوں کا قتل، صرف ایک انجانے خوف کی وجہ سے۔ مصر کی گلیوں میں ماتم بچھ گیا، مائیں اپنے بچوں کو چھپانے لگے، سپاہی ہر گھر میں گھس کر نوزائیدہ بچوں کو ڈھونڈتے، اگر کوئی لڑکا ملتا تو اسے بے رحمی سے قتل کر دیتے۔ یہ ظلم سالوں تک چلتا رہا، بنی اسرائیل بے بس تھے، بس اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ ہمیں اس ظالم سے نجات دے۔ اسی دور میں بنی اسرائیل کے ایک گھر میں اللہ نے اپنے قدرت کا فیصلہ فرما دیا۔ عمران علیہ السلام کی بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امید سے تھیں۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا، ان کے دل میں خوف تھا، اگر لڑکا ہوا تو فرعون کے سپاہی اسے بھی۔ اور پھر وہ دن آ گیا، اللہ کی مرضی سے ان کے یہاں ایک خوبصورت نورانی چہرہ والا لڑکا پیدا ہوا۔ نام رکھا موسیٰ، یعنی او پانی سے نکالا ہوا۔ ماں کی خوشی کے ساتھ ہی جان کا خوف بھی تھا۔ وہ بچے کو چھپانے لگے، لیکن بچہ چھپائے نہیں چھپتا تھا، اس کا نور، اس کا رونا، کہیں سپاہی سن نہ لیں۔ ماں کا دل ہر آہت پر کانپ جاتا۔ 3 مہینے تک انہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو چھپایا، مگر کب تک؟ پھر اللہ نے اس ماں کے دل میں ایک الہام ڈالا، ایک ایسی بات جو عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف الہام کیا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کے بارے میں ڈر ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر اور نہ غم کر، ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ سورۃ القصص 7۔ سبحان اللہ، کیسا ایمان تھا اس ماں کا! اللہ کا حکم تھا، اپنے بچے کو دریا میں ڈال دے۔ دنیا کی کون سی ماں یہ کر سکتی ہے؟ مگر انہیں اپنے رب پر بھروسہ تھا۔ انہوں نے لکڑی کا ایک چھوٹا سا صندوق بنایا، اسے اندر سے نرم کپڑے سے سجایا، اپنے نور نظر کو آخری بار سینے سے لگایا، دودھ پلایا، پیشانی چومی، اور آنسو بہاتے ہوئے اس صندوق میں لٹا دیا۔ پھر اپنی بیٹی سے کہا، اس صندوق کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے چلتی جا، دیکھ کیا ہوتا ہے۔ اور پھر اس ماں نے اپنا دل، اپنا چین سب اس صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ تصور کیجئے اس منظر کو، ایک ماں کنارے کھڑی ہے اور اس کا بچہ لہروں کے حوالے ہو رہا ہے، لیکن اس کا بھروسہ لہروں پر نہیں، اللہ پر تھا۔ صندوق بہتا ہوا سیدھا اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے فرعون کے محل کے باغ شروع ہوتے تھے۔ اور وہاں کون تھی؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا۔
एक नेक शरीफ खातून जो इस जालिम के महल में रहते हुए भी अल्लाह को मानती थी। बानदियों ने दरिया में संदूक देखा, निकाल कर आसिया रजी अल्लाह अन्हा के पास लाईं। जब संदूक खोला तो इसमें से एक चांद सा बच्चा निकला। इसके चेहरे पर ऐसा नूर था कि देखते ही आसिया रजी अल्लाह अन्हा का दिल पिघल गया, मोहब्बत हो गई। इसी वक्त फिरौन भी वहां आ गया। बच्चा देखते ही बोला, ये बनी इसराइल का बच्चा है, कत्ल कर दो इसे। लेकिन आसिया रजी अल्लाह अन्हा ढाल बनकर खड़ी हो गईं। कहने लगे, ए फिरौन, इसे कत्ल ना करो, ये मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक बनेगा। क्या पता हम इसे अपना बेटा बना ले और ये हमें फायदा दे। फिरौन कहने लगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं, तुम्हें जरूरत है तो रख लो। अल्लाह अकबर। जिस बच्चे को मारने के लिए फिरौन ने हजारों बच्चे कत्ल किए, अल्लाह ने इसी बच्चे की परवरिश इसी के महल में, इसी के खर्च पर, इसी की बीवी से करवा दी। अभी अल्लाह की कुदरत का एक और करिश्मा देखिए। बच्चे को दूध पिलाने के लिए दाया बुलाई गई, मगर हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम किसी का दूध नहीं पी रहे थे। भूख से रोते जा रहे थे, मगर किसी दाई को कबूल नहीं कर रहे। दूर खड़ी उनकी बहन ये सब देख रही थी। मौका देखकर आगे बढ़ी और कहा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा घर बताऊं जहां इस बच्चे को अच्छी तरह पाला जाए और वो लोग उसके खैरखा हों। फिरौन के लोग मान गए। वो दौड़ती हुई अपनी मां को बिला लाई। जैसे ही असल मां ने मूसा अलैहि अस्सलाम को गोद में लिया, बच्चा फौरन दूध से चिपक गया और सुकून से पीने लगा। आसिया रजी अल्लाह अन्हा इतनी खुश हुई कि उन्हें महल में रख लिया, तनख्वाह मुकर्रर कर दी। यानी जिस मां ने अल्लाह के भरोसे पर बच्चे को दरिया में डाला था, अल्लाह ने इसी बच्चे को इसी मां की गोद में वापस लुटा दिया, साथ में इज्जत, तनख्वाह और तहफ्फुज भी दिया। कुरान कहता है, तो हमने इसे इसकी मां की तरफ लुटा दिया ताकि इसकी आंख ठंडी हो और वो गम न करे, और ताकि वो जान ले कि अल्लाह का वदा सच्चा है। सूरत अल-क़सस 13। तो दोस्तों, ये थी कहानी इस खौफ की जिसने फिरौन को अंधा कर दिया। इसने अपनी सल्तनत बचाने के लिए बच्चे कत्ल किए, मगर अल्लाह ने इसी के घर में इस बच्चे की परवरिश करवाई जो इसकी सल्तनत का खात्मा करने वाला था। ये वाकया हमें सिखाता है, अल्लाह की तदबीर सबसे बेहतर है। जालिम कितना भी ताकतवर हो, अल्लाह के फैसले के आगे बेबस है। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह हम देखेंगे हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम की जवानी, मिस्र से हिजरत और कुआं तौर पर अल्लाह से बात करने का वाकया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट में ई सुभान अल्लाह ओ लिखना ना भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पार्ट 2 का नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।